اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست. عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے. الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کل انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، روحانی وجود. اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر. وہ جو عہد الست الست بربکم قالوا بلی، انہوں نے اس عہد کو توڑا. اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی ساورن، وی آر ساورن. پاپولر ساورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق. وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش ڈال دیتا ہے. اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ. ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی بہنیں. پھر دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانی؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی. لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا. وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے. اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا. پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کون تم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے. فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، زندہ کیا.
ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس میں خلافت کا مضمون آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت، سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ تاحال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر 1 اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی اور اسی کے ضمن میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔
اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہجہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے۔ گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے، اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد مچایا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے۔ یہ اختیار جو ہے، ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم یہ ہے، authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خوریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔